اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ اور چور مرد، وَالسَّارِقَةُ اور چور عورت، فَاقْطَعُوا پس کاٹ دو، أَيْدِيَهُمَا ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً بدلہ ہے، بما کسبا جو ان دونوں نے کمایا، نکالن عبرت من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ عزیز زبردست، غالب، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ تھوڑا سا تذکرہ پچھلی کلاس میں وسیلے کا کر لیتے ہیں، جس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اللہ کا ارشاد ہے کہ میرا قرب پانے والے اعمال تلاش کرو، یا وہ نیکیاں چاہو جو رب کو پسند ہیں، جو رب کو راضی کرنے والی، جو رب کی محبت عطا کرنے والی ہیں، رب سے قریب کرنے والی ہیں۔ اور اس میں ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کا قرب پانا ہے تو سب سے بڑھ کر ہم نے اپنے فرائض کو فوکس کرنا ہے، اور فرائض کے بعد نوافل وہ چیزیں ہیں جو رب سے قریب کرتی ہیں، خواہ وہ نفل نمازیں ہیں، نفل روزے ہیں، نفل صدقات ہیں، یا نفلی حج اور عمرہ۔ یقیناً یہ وہ اعمال ہیں جو رب کا قرب عطا کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر نفل نماز اور اس کی ہر رکعت میں 2 سجدے، اور سجدہ ایسی چیز ہے یا وہ مقام ہے یا وہ عمل ہے جس میں انسان سب سے زیادہ رب سے قریب ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کیجئے اور رب سے قریب ہو جائیے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں اس کے قریب ترین ہوتا ہوں۔ اور حضرت ربیہ جو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، تو انہوں نے مانگا تھا، تو کیا مانگا تھا کہ یا رسول اللہ بس یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا تھا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ گویا سجدوں کی کثرت جنت میں بلند درجات دلانے والی ہے، رب کے قریب مقام عطا کرنے والی ہے۔ تو سجدوں کی کثرت کیجئے، فرض نماز کے سجدے انہیں طویل بنائیے، سجدے میں صرف سر زمین پہ نہ رکھیے، دل بھی رکھ دیجئے۔ پھر نفل نماز کے سجدے، تہجد کے سجدے، اشراق کے سجدے، کبھی شکر کے سجدے، کبھی دعا کے سجدے، حاجت کے سجدے، کبھی تلاوت کے سجدے، کہ بے شک سجدے رب سے قریب کرنے والے اعمال میں سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر اللہ کا ذکر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت تک جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ یعنی جب بندے کے لب اللہ کے ذکر میں ہلتے ہیں، رب اس وقت اپنے بندے کے پاس ہی ہوتا ہے۔ تو بے شک اللہ کا ذکر انسان کو رب سے قریب کرتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، جو رب کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں، جو رب کے حکموں پر راضی ہوتے ہیں، اللہ بھی ان سے راضی رہتا ہے۔ جو رب سے شکوے نہیں کرتے، جو اللہ کی بندگی سے منہ نہیں موڑتے، رب بھی ان کی قدردانی کرتا ہے۔ پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے فَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، تو سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، اور یہی تو مقرب لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، سب سے پہلے، سب سے آگے، سب سے بڑھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ان کے لیے گارنٹی دی کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو مقرب ہیں، جو رب سے قریب ہوں گے، جن سے رب قریب ہوگا۔ اور خواتین کے لیے تو خاص طور پر ایک عمل ایسا ہے جو خاص انہی کے لیے ہے جو انہیں رب کی رحمت سے قریب کرتا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک عورت رب کی رحمت کے قریب ترین ہوتی ہے جب وہ گھر میں ہوتی ہے، یعنی جب وہ اپنے گھر کے محاذ کو سنبھالتی ہے، شوہر کی ذمہ داریاں، اولاد کی ذمہ داریاں،
اپنے جان اور اپنی حیا کا تحفظ کرتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز سے نبھاتی ہے، پردے میں ہوتی ہے، تو وہ رب کی رحمت کے قریب ترین ہوتی ہے۔ اور رب جن سے راضی ہو جائے، رب جن کے قریب ہو جائے، جنہیں رب کی محبت ملے، انہیں ملے گا کیا؟ اللہ تعالی جنت میں انہیں ہر روز 2 مرتبہ اپنا دیدار کرائے گا، انہیں بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جنہیں رب کی محبت ملتی ہے یا رب کا قرب مل جاتا ہے تو دنیا میں اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اور اس میں ایک بڑی نشانی اس حدیث سے دیکھ لیجئے کہ جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ انسانوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں اسی طرح دین بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن اللہ مال اسے بھی دیتے ہیں جو کافر ہوتا ہے اور اسے بھی دیتے ہیں جو مسلمان ہے، لیکن ایمان یا دین اسے عطا کرتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یعنی جنہیں رب کی محبت ملتی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کا فہم عطا کرتے ہیں، دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، دین کا شوق عطا کرتے ہیں، دین پر عمل کرنے کا جذبہ عطا کرتے ہیں، ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں۔ ایسے شخص کو پھر دین کی باتیں، ایمان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، نہ وہ ان سے بور ہوتا ہے اور نہ وہ ایسی باتوں سے جان چھڑاتا ہے۔ پھر ایک اور نشانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اسے اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے۔ یعنی جب کہ اس مریض کو پانی سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو جس طرح تم اسے پانی سے پرہیز کراتے ہو، اللہ اپنے محبوب کو دنیا سے پرہیز کراتا ہے۔ دنیا سے پرہیز کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اسے دنیا عطا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں وہ انسان غرق نہیں ہو جاتا۔ وہ دنیا کو برتتا ضرور ہے، کماتا ضرور ہے، مگر دنیا کو اپنے دل میں نہیں بساتا، وہ دنیا کا ہی ہو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ اس دنیا میں رب کا بندہ بن کر رہتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں رب کی محبت ملے، جنہیں وہ نیکیوں کی توفیق ملے، جو اسے رب کا قرب اور اس کی رضا اور اس کی محبت عطا کر دیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند آیات پیچھے ہی ہم نے آیت محاربہ کا تذکرہ پڑھا تھا، یعنی وہ لوگ کہ جو اسلامی ریاست سے بغاوت کرتے ہیں یا اسلامی ریاست کے اندر دن دہاڑے کھلم کھلا ڈکیتیاں کرتے ہیں، رہزنی کرتے ہیں، لوگوں کی جان اور مال پر دسترازی کرتے ہیں، ایسے گینگ بنے ہوئے ہیں جو کہ دہشت پھیلاتے ہیں، خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، اسلامی ریاست کے اندر بدامنی پھیلاتے ہیں، اس کا امن و سکون غارت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی سزا کا بیان ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی بات کی، نیکیوں کا شوق دلایا، جہاد کی بات کی، کفار کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا اور ان کے لیے عذاب علیم اور عذاب مقیم کی بات کی۔ یعنی ایک تو دردناک عذاب اور دوسرا وہ دردناک عذاب کس طرح کا، ایسا نہیں کہ ٹل جانے والا، قائم رہنے والا، اس کا تذکرہ کیا، اور ان کی جزا اور فضا کا تذکرہ کیا، اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس آیت میں جو کہ آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اگر وہ چوری کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آیت محاربہ اور آیت سرقہ دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی بات کی ہے، کیونکہ بلا شبہ قانون وہ چیز ہے یا اس کا نفاذ وہ چیز ہے جو لوگوں کو جرم سے باز رکھتا ہے، جس کا خوف، جس کا ڈر انسانوں کو گناہ سے، ظلم سے، زیادتی سے بچاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا پہرے دار یا محافظ وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، کہ جب یہ دلوں میں سما جاتا ہے تو پھر انسان کہیں بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، وہ ظلم سے، نافرمانی سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور یہاں جو چور کی سزا کا تذکرہ آیا اور بڑی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ آپ دیکھیں کہ اسلام ایسا معاشرہ بناتا ہے، ایسا ماحول بناتا ہے جہاں ہر ایک کی جان محفوظ ہو، ہر ایک کا مال محفوظ ہو، وہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتا ہے، ان کے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے،
وہ انہیں سکھاتا ہے، جیسے قرآن میں آیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ پھر اسلامی معاشرہ جس کے اندر شریعت نافذ ہوتی ہے، جہاں پریکٹیکلی اسلام نافذ ہو، وہاں یقیناً ایسا ماحول ہوتا ہے کہ سب کو انصاف ملتا ہے، سب کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں، اسلامی ریاست حلال ذرائع کو پروموٹ کرتی ہے، لوگوں کو ان کی محنت کا معاوضہ ملتا ہے، میرٹ پر فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا جاتا ہے، پھر ذخیرہ اندوزی پر پابندی ہے، ناجائز منافع خوری پر بین ہے، کوئی معذور ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی بیوہ اور یتیم ہے، اسلامی ریاست اس کی ذمہ دار ہے۔ پھر اسلامی ریاست کے اندر زکوٰۃ کا سسٹم موجود ہے۔ پھر اسلام کی تعلیمات میں کھانا کھلانے کی بہت زیادہ ترغیب ہے۔ قل العفو کا حکم ہے کہ جو اپنی ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ کی راہ میں دے دیجئے، اسے دوسروں کی ضرورت پوری کیجئے۔ پھر اسلامی تعلیمات بغض سے منع کرتی ہیں، حسد سے منع کرتی ہیں، کسب اور محنت پر زور دیتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایسا نظام جس میں سب کی بنیادی ضرورتیں کسی نہ کسی حوالے سے پوری ہو رہی ہیں، خواہ وہ خود محنت کر رہا ہے، خواہ اگر وہ بے بس اور مجبور ہے تو کمیونٹی اس کی مدد کر رہی ہے یا اسلامی ریاست اس کی پشت پر کھڑی ہے۔ پھر بھی اگر وہ چوری کرتا ہے تو یقیناً وہ یہ چوری اپنی خواہشات کی لمبی فہرست کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے یا دولت کو جمع کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یعنی جب حلال سے پوری نہیں پڑتی تو حرام سے دولت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بغیر محنت کے کثیر مال مفت میں ہاتھ آ جائے۔ اور اب دیکھیے کہ چوری کا عمل وہ انسان جو کہ حلال مال کا مالک ہے اس کو اس کے حق سے محروم کر دیتا ہے، اسے اطمینان سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح پوری سوسائٹی میں خوف پھیل جاتا ہے۔ یعنی وہ شخص کہ جو سود خوری نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، مزدور کو اس کی اجرت پوری دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ٹیکس ادا کرتا ہے، حلال روزی محنت سے کماتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ حلال ذرائع سے مال کمائے اور اس کا مال محفوظ ہو، اسے امن ملے۔ اور پھر انسانیت تو دو چیزوں پر ہی تو قائم ہے، ایک احترام جان اور ایک احترام مال۔ احترام جان کا تذکرہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے کسی کی ایک جان کو بھی تلف کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو احترام جان کے بعد اللہ تعالیٰ نے احترام مال کا ان آیات میں تذکرہ کیا ہے۔ اور اسلام صرف رحمت کی، اجر کی، جنت کی، خوشخبری کی، محبت کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی سزا کی بات بھی کرتا ہے، جہنم کی بات بھی کرتا ہے۔ وہ جرائم کرنے کے نتیجے میں سزا کا خوف بھی دلاتا ہے۔ وہ صرف ترغیب سے کام نہیں لیتا، وہ ترہیب سے بھی کام لیتا ہے۔ جہاں احادیث ہمیں ایک عادل اور ایک منصف کے لیے عرش کے سائے تلے جگہ پانے کی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے، وہاں ظالم کے سری مفلس اور دیوالیہ ہونے کی بات بھی کرتا ہے۔ اسلام انصاف کا دین ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ کوئی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے مگر انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں انصاف قائم ہو، وہاں لوگوں کو امن ملے، ان کی جان اور مال محفوظ ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، تصور کیجئے اس بیوہ کا جس نے مدتوں محنت کر کے پیسہ جوڑ کر اپنی اولاد کی شادی کے لیے سرمایہ جمع کیا، اور کوئی چور آیا اور راتوں رات اس کی ساری جمع پونجی لوٹ کر لے گیا، یا وہ غریب عورت جس نے اپنے زیور بچا کر رکھے کہ جب اولاد اس کی اعلیٰ تعلیم کے مرحلے میں داخل ہو تو انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کر سکے اور وہ معاشرے کے قابل انسان بن سکیں اور اس کے دست و بازو بنے۔ کوئی آئے اور اس کا یہ سارا سرمایہ لوٹ کر لے جائے تو اس کا اور اس کی اولاد کا مستقبل تو تاریک ہو گیا۔ پھر اس انسان کا سوچئے جس نے مہینہ بھر نوکری کی، محنت کی، اور اب وہ تنخواہ لے کر گھر جا رہا ہے، جسے اسے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی گیس کے بل دینے ہیں، مہینے بھر کا راشن خریدنا ہے۔ اب اگر اس سے اس کی کوئی پورے مہینے کی کمائی لوٹ لے تو بتائے
اس کے گھر میں کس طرح سے فاقوں کا راج ہوگا. یا کوئی صبح کی نماز پڑھنے مسجد ہی جائے، مہینے کی آخری تاریخیں ہیں اور مسجد میں اس کا کوئی جوتا چرا لے. اب اسے مسجد کے بعد دفتر بھی جانا ہے، تو سوچئے کہ اس کے پاس تو رقم بھی نہیں کہ وہ نیا جوتا ہی خرید لے کہ ڈیوٹی پر جا سکے. تو کتنے ہی مناظر ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگوں کی عمر بھر کی محنت، عمر بھر کا سرمایہ اور پونجی یوں راتوں رات لٹ جاتی ہے، اور پھر وہ گھرانہ غم و اندوہ میں ڈوب جاتا ہے. اور نہ صرف وہ گھرانہ بلکہ پورے محلے، بلکہ پوری بستی کا سکون برباد ہو جاتا ہے کہ آج اگر اس کا گھر لٹا ہے تو کل میرا بھی لٹ سکتا ہے. تو جو لوگ باتوں سے نہیں مانتے، ترغیب سے نہیں مانتے، جو اسلام کے اتنے خوبصورت نظام کے ہوتے ہوئے پھر بھی لوٹنا ہی چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اسلام سزا کا نظام دیتا ہے، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے. یہاں قرآن چور مرد کی اور پھر چور عورت کی بات کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں عام طور پر قرآن یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اس طرح سے مخاطب کرتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کا یکساں تذکرہ کرتا ہے. لیکن خاص طور پر قرآن میں یہ دو مقامات ہیں کہ جہاں عورت اور مرد کا الگ الگ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اس میں ایک مقام تو یہ ہے والسارق والسارقۃ، اور دوسرا مقام سورہ نور کا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زانی عورت یا زانی مرد جو بھی جرم کرے ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. تو آپ یہاں دیکھیں کہ چوری کے معاملے میں مرد کا تذکرہ پہلے ہوا اور زنا کے معاملے میں عورت کا تذکرہ پہلے ہوا. تو اس تقدیم اور تاخیر کی کوئی تو وجہ ہوگی، یقیناً اس میں بہت سی حکمتیں ہوں گی. اور کچھ چیزیں جن کی طرف اسکالرز نے اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ چوری کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کا تذکرہ پہلے کیا ہے، کیونکہ ایک تو عام طور پر یہ جرم مردوں میں ہی پایا جاتا ہے، زیادہ تر یہ فعل مرد کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کسب معاش کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اسے کفیل بنایا ہے اور اسے کمانے کے لیے قوت اور صلاحیتیں اور طاقت عطا کی ہے، عورت سے بڑھ کر عطا کی ہے، اور اسے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ کمائے. تو اس ذمہ داری کے ہوتے ہوئے، قوت اور وسائل کے ہوتے ہوئے پھر بھی کمانے کی بجائے، محنت کی بجائے چوری کرتا ہے، تو یہ جرم اس کا عورت سے کہیں زیادہ شدید ہے. کیونکہ عورت پر تو کمانے کی ذمہ داری نہیں، اس کے پاس اتنی قوت یا اتنے وسائل یا اتنی طاقت نہیں ہے جتنی کہ مرد کے پاس ہے. ہاں، چوری اگر عورت بھی کرے وہ بھی مجرم ہے، سزا اسے بھی ملے گی، لیکن مرد کا جرم زیادہ شدید ہے. دوسری طرف زنا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلا شبہ یہ اقدام ہم دیکھتے ہیں عام طور پر مرد زیادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس معاملے میں عورت کا تذکرہ پہلے کیا ہے. کیوں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو طبعی طور پر شرم و حیا عطا کی ہے، اس کو خاندان کا تحفظ فراہم کیا ہے، اسے پردے میں مستور رہنے کی تاکید کی ہے اور حدود کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے. تو وہ اس شرم و حیا کے نظام کے ساتھ اور اس خاندانی تحفظ کے ساتھ اور اس پردے کے باوجود اگر وہ بے حیائی پر اتر آتی ہے تو اس کا یہ بے حیائی پر اترنا اس کے لیے مرد سے بڑھ کر شدید جرم ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مرد اگر زنا کرنا چاہے، اگر یہ جرم کرنا چاہے، جب تک عورت اس کے لیے راستہ ہموار نہ کرے، مرد کا آگے بڑھنا ناممکن ہوتا ہے. عورت ناز و انداز دکھاتی ہے، حسن دکھاتی ہے، مرد اس کے حسن کی تعریف کرتا ہے، وہ خوش ہوتی ہے، مسکراتی ہے، اسے موقع فراہم کرتی ہے، تو بات اتنی آگے بڑھتی ہے کہ وہ اس قبیح جرم پر جا کر ختم ہوتی ہے. اور اگر پہلے ہی مرحلے میں عورت اگر مرد کو جھٹک دے یا اسے جواب نہ دے یا اس کے غیر ضروری میسج پر اسے بلاک کر دے تو کسی مرد کا حوصلہ نہیں کہ وہ کسی عورت پر ہاتھ بڑھا سکے. اس معاملے میں عورت زیادہ ذمہ دار ہے، اس لیے یہاں عورت کا تذکرہ پہلے ہے. پھر آپ یہاں دیکھیں کہ بہرحال تذکرہ پہلے ہو یا بعد میں
جرم کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، سزا کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، کسی بھی حوالے سے کسی پر کوئی امتیازی سلوک نہیں، برابری ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا چور خواہ مرد ہو خواہ عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ عورت بیچاری ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لہٰذا اس کے نہ کاٹو، مرد کے کاٹ دو۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ عورت کے تو ہاتھ کاٹ دو، مرد کے نہ کاٹو کہ اس کو تو کمانا ہے۔ دونوں میں سے جو جرم کرے گا سزا پائے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرقہ کسے کہتے ہیں، یہ چوری کی ڈیفینیشن کیا ہے، یا سارق یعنی چور سے مراد کیا ہے؟ تو سارق یعنی چور سے مراد وہ آدمی ہے یا وہ عورت ہے جو پوشیدہ طور پر یعنی چپ کے کسی محفوظ جگہ آئے، یعنی ایسی جگہ جو کہ لاکڈ ہو، محفوظ ہو، بند ہو، وہ وہاں خاموشی سے چھپ کر آئے اور وہاں سے ایسا مال لے جائے جو اس کا اپنا نہیں یا جس میں اس کی شراکت نہیں، تو ایسے شخص کو یا ایسی عورت کو چور کہیں گے۔ اور یہ سارق جو ہے وہ ڈاکو سے کم ہے، یعنی یہ اعلانیہ چوری نہیں کرتا، یہ دہشت نہیں پھیلاتا، یہ ڈراتا دھمکاتا نہیں ہے، بس چپکے سے مال چرا لے جاتا ہے۔ اور چوری کے جرم میں سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور آپ یہاں دیکھیے کہ جرم میں اور سزا میں مناسبت ہے، ہاتھ سے کسی کا مال چرایا تو ہاتھ کاٹ دیا گیا، یعنی جس عضو سے کسی کو نقصان پہنچایا اسی عضو کے ذریعے سے سزا دی گئی۔ اور ہاتھ تو کمائی کے آلات میں سے ہیں، اللہ نے کمانے کے لیے دیا، مگر اس انسان نے اس نعمت کی قدر نہ کی، اس سے کمانے کی بجائے چوری میں استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو واپس لے لیا۔ اب وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کے جرم کے آثار اس کے جسم پر ظاہر ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا خسارہ ہے، ایک چوری کے نتیجے میں جو مال اسے حاصل ہوا وہ مال بھی اسے لوٹانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھ سے بھی محروم ہو جائے گا۔ کتنا بڑا خسارہ ہے، اور انسان کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہتا جس میں اس کا خسارہ یقینی ہو۔ آج یہ جرائم کیوں اتنے زیادہ عام ہیں؟ اس لیے کہ یہ سزا نافذ نہیں ہے۔ یہ سزا، قرآن کی سزا جب نافذ ہوگی، عملاً اس کا نفاذ ہوگا، تو دنیا دیکھے گی کہ جرائم کا گراف ایک دم نیچے آ جائے گا، نہ ہونے کے برابر جرائم ہوں گے۔ سعودیہ میں جہاں ایک بڑی حد تک یہ سزائیں نافذ ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں جب اذانیں ہوتی ہیں دکاندار دکانیں کھلی چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا مال دکان میں موجود ہے لیکن وہ نماز کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ ان کی دکان سے مال کو چرا لے، کیش چرا لے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پکڑے گئے تو وہ مال سے بھی محروم ہوں گے اور ہاتھ سے بھی محروم ہوں گے۔ اسی لیے نسائی کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر ایک حد کا نافذ کر دینا زمین پر بسنے والوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بھی زیادہ مفید ہے۔ اتنا فائدہ زمین والوں کو 40 دن کی لگاتار بارش سے نہیں ہوگا جتنا فائدہ ایک حد کے نافذ کرنے سے ہوگا، کہ لوگوں کو امن مل جائے گا، لوگ جرم سے باز آ جائیں گے، لوگوں کو اطمینان نصیب ہوگا، ان کی جانیں اور مال محفوظ ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ انسانی جان کے اندر شامل ہے نا، اور انسانی جان کی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قدر و قیمت بتائی کہ گویا پوری دنیا کے انسانوں کے برابر ایک انسانی جان کی قدر کو ٹھہرایا۔ لیکن وہ انسانی جان جو اتنی قیمتی ہے اور اس کا ہاتھ اتنا قیمتی ہے، وہی ہاتھ جب چوری کرتا ہے تو کتنا بے قدر ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات قاضی عبد الوہاب لکھتے ہیں کہ لما کانت امینتن کانت سمینتن، یعنی جب تک یہ ہاتھ امین تھا تو بڑا قیمتی تھا، فلما خانت ہانت، بس جب اس نے چوری کی تو بے قدرہ ہو گیا۔ اور چور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، گویا اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا تو ہی وہ چوری کرتا ہے۔ ایمان ہوتا تو چوری ہی کیوں کرتا؟ تو چوری کرتے وقت ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے، اور چوری کرنے والے پر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ چور پر لعنت کرے کہ انڈا چراتا ہے اور ہاتھ کٹواتا ہے، رسی چراتا ہے اور ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔
اس حدیث میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی شامل ہے کہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جو کسی کی کوئی بھی چیز چراتا ہے۔ اور یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی انڈا چرائے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یا چھوٹی سی رسی چرائے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، نہیں، یہاں انڈے سے مراد لوہے کی خود ہے، یعنی وہ ہیلمٹ کہہ لیجئے، وہ جنگی سامان کے اندر جو سر کو بچانے کے لیے جو سر کے اوپر خود پہنی جاتی ہے، یہاں انڈے سے مراد وہ خود ہے، اور رسی سے مراد کشتی کے بادبان کو باندھنے والی وہ موٹی اور قیمتی رسی مراد ہے۔ اور بعض اسکالرز اس حدیث کی یوں بھی شرح کرتے ہیں کہ ایک چور جو ہے وہ ان ادنا چیزوں سے چوری شروع کرتا ہے، یعنی کسی کا انڈا چرا لیا، کسی کی رسی چرا لی، اور پھر کرتے کرتے وہ عادی ہوتا جاتا ہے اور پھر بڑی بڑی چیزیں چرانے لگتا ہے، بالآخر اپنا ہاتھ کٹوا لیتا ہے۔ اور سوچئے کہ معمولی چیزوں کے پیچھے اپنی اتنی قیمتی چیز کھو دینا کتنا خسارے کا سودا ہے۔ ایک رقم کے پیچھے، کوئی موبائل ہے یا کوئی بھی کسی کی چھوٹی بڑی چیز، اس کے پیچھے اپنا اتنا قیمتی ہاتھ، اس سے ہاتھ دھو بیٹھنا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں یعنی سونے اور چاندی کو اگل دے گی، اور وہ ستونوں کی مانند یعنی پلرز کی طرح سونے اور چاندی پڑے ہوئے ہوں گے۔ قاتل آئے گا اور کہے گا اس کے لیے میں نے قتل کیا، قطع رحمی کرنے والا آئے گا اور کہے گا اس کے لیے میں نے قطع رحمی کی، اور چور آئے گا اور کہے گا کہ اس وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا، یعنی وہ دولت یا وہ پیسہ جس کی خاطر میں اپنا ہاتھ کٹوا بیٹھا، وہ کیسے وفر مقدار میں کھلے عام پڑی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کوئی چیز نہ لیں گے، یعنی اتنے سونے چاندی کے ڈھیر موجود ہوں گے اور وہ اس سے کچھ نہیں لیں گے، دولت اتنی عام ہو جائے گی، اور وہ افسوس کریں گے کہ اس دولت کے پیچھے انہوں نے اتنے بڑے جرم کیے۔ اور پھر وہ واقعہ جبکہ سورج کو گرہن لگ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس نماز کے آخری سجدے میں آپ آہیں بھرنے لگے، رونے لگے، اور آپ فرماتے تھے اللہ تیرا مجھ سے وعدہ ہے کہ جب تک تو ان کے اندر موجود ہے میں عذاب نہیں بھیجوں گا، اے اللہ تیرا مجھ سے وعدہ ہے کہ جب تک ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے تو عذاب نازل نہیں کرے گا۔ پھر نماز کے بعد آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا جس میں آپ نے جنت اور جہنم کے مناظر بھی بتائے، اور اس میں جہنم کے مناظر میں آپ نے یہ منظر بھی بتایا کہ میں نے ایک عورت دیکھی جسے ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، کہ جسے اس نے باندھے رکھا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتی اور نہ اسے خود کھلایا پلایا، حتیٰ کہ وہ بلی بھوک پیاس سے مر گئی۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے آگ میں ایک جوتا چور کو دیکھا جسے ایک دو شاخہ لکڑی کے ساتھ آگ میں دھکیلا جا رہا تھا، اور میں نے آگ میں ایک چھڑی والے کو دیکھا جو اپنی چھڑی سے حاجیوں کا سامان چرایا کرتا تھا، وہ آگ میں اپنی چھڑی کے سہارے کھڑا کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں ہوں چھڑی سے چوری کرنے والا، یعنی اتنی معمولی اور مقدس مسافروں کی چیزیں چرانے والے کس طرح سے جہنم کی آگ میں جلائے جا رہے ہوں گے۔ اسلام ہر انسان پر دوسرے انسان کی جان، مال اور عزت کو حرام ٹھہراتا ہے، اس کا احترام کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور کسی کی جان، مال یا عزت آبرو کو تلف کرنے والوں کو، نقصان پہنچانے والوں کو وہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ کہ چور کی سزا یعنی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس سزا کے عمل درآمد کے لیے یا اس کے نفاذ کے لیے کچھ شرائط ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر چور کی ہر چوری پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بلکہ اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں یا بہت سی چوریاں ایسی ہیں جس میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ہاں اسے کچھ نہ کچھ سزا ضرور دی جائے گی، لیکن ہاتھ کا کٹنا یہ خاص حالات میں یا خاص چوریوں میں ہی نافذ العمل ہوگا۔ اور اس میں پہلی چیز تو یہ کہ اس سزا کے نفاذ کے لیے دارالسلام شرط ہے، یعنی اسلامی ریاست ہوگی، اسلام کا مخصوص عدل کا نظام نافذ ہوگا، پھر اس معاشرے کے اندر اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس پر سزا نافذ ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اعلانیہ لوٹا تو ڈاکہ ہے جس کی سزا پیچھے گزری ہے، لیکن اگر خفیہ چرایا ہے تو چوری ہے، جیسے ہم نے چور کی تعریف پیچھے پڑی تھی۔
پھر یہ کہ خیانت پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قطع ولا خائن، یعنی خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. خیانت کرنا جرم اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی سزا نافذ ضرور ہوگی، لیکن اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. پھر ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈھال کی قیمت 10 درہم ہوا کرتی تھی. تو پتہ چلا کہ 10 درہم سے کم کی چوری میں ہاتھ نہیں کٹے گا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حقیر چیزوں کی چوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا. پھر کھانے کی چوری میں قطع ید نہیں ہے. پھل اور ترکاری کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. گوشت، غلہ یا جنگل میں چرتے جانوروں کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. باغوں میں لگے پھل اگر کسی نے توڑ کر کھا لیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. پرندوں کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. گانے بجانے کے آلات اور کھیل کود کے جو ٹولز ہیں ان کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ چور کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس نے وہ مال چرایا جو کہ اس کی ملکیت نہیں تھا، یا اس کے کسی حصے کا، خواہ وہ ادنا سے ادنا کیوں نہ ہو، اس کا وہ مالک نہیں تھا، یعنی اس کی اس رقم میں یا اس مال میں اس کی شراکت نہیں تھی. جبکہ بیت المال کا مال یا سرکاری خزانہ اس میں عوام کا حق ہوتا ہے، خواہ وہ کسی حد تک ہو، بہرحال اس کا حق اس میں موجود ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے بیت المال کی یا سرکاری خزانے سے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. ہاں، اسے کوئی نہ کوئی سزا ضرور ملتی ہے. پھر مجنون اور نابالغ پر سزا نہیں ہے. بیوی بچوں پر شوہر کا یا والد کا مال چرانے پر قطع ید کی سزا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے شوہر یا والد کے مال میں بہرحال حصے دار ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کسی کا مال اگر کھلا پڑا تھا، کوئی چیز اس کی اوپن رکھی ہوئی تھی، اس نے اسے لاک میں نہیں رکھا ہوا تھا، جیسے عام طور پر خواتین گھر میں اپنے کانٹے یا چوڑیاں یا انگوٹھی اتار کر رکھ دیتی ہیں. پھر اگر نوکرانی یا کوئی نوکر اس پر اپنا ہاتھ صاف کر لیتا ہے، اسے چرا لیتا ہے، تو اس پر قطع ید کی سزا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اپنا مال لاک میں کیوں نہیں رکھا، اوپن رکھا. تو لہٰذا اگر کسی نے چرا لیا تو سزا ملے گی اسے، لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ملے گی. اور اسی طرح وہ ملازم یا وہ ملازمہ جسے آپ نے اختیار دیا ہے گھر کی یا گودام کی، اس کو چابی حوالے کی ہوئی ہے یا اس کے لیے کھلا چھوڑا ہے کہ وہ آئے، اس کا انتظام اور انصرام اس کے ہاتھ میں ہے. اب وہ جگہ جو اس کے لیے اوپن ہے، اس میں آنا جانا اس کا معمول ہے یا اس کا آسان ہے، وہ اس میں سے کوئی چیز چرا لیتا ہے تو اس پر قطع ید کی سزا نہیں. سزا ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کو ملے گی، لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ آپ نے خود اس کو ایکسس دیا، اسے اجازت دی کہ وہ آپ کی اس محفوظ جگہ پر آئے. اسی طرح اگر کسی کی مال میں شراکت ہے، پارٹنرشپ ہے، وہ اگر چوری کر لیتا ہے تو ایسے پارٹنر پر بھی قطع ید کی سزا نہیں ہے. یعنی ان صورتوں میں تعزیری سزا ہوگی جو کہ اس حد سرقہ سے یعنی قطع ید سے کم ہوگی، لیکن قطع ید کی سزا نہیں ہوگی. پھر حالت جنگ میں حدود کی سزاؤں کو مؤخر کیا جائے گا. کوئی ڈیزاسٹر آ جائے تو اس میں سزاؤں پر عمل درآمد نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط سالی کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قطع ید کی سزا کو عارضی طور پر موقوف فرما دیا تھا. تو ایسی کسی آفت میں، ایسی کسی وبا میں، سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا کوئی بیماری پھوٹ پڑے، تو ان حالات میں قطع ید کی سزا نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی بہت بھوکا تھا، اس نے بھوک سے مجبور ہو کر کسی کا کچھ مال یا کوئی چیز کھانے کی چرا لی، اس پر قطع ید کی سزا نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عباد بن شرجیل نے کسی کھیت سے غلہ لے لیا، کھیت کے مالک نے اسے پکڑ لیا، اسے مارا، اس کا کپڑا بھی چھین لیا، پھر اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. آپ نے مالک سے فرمایا کہ اگر یہ نادان تھا تو تم نے اسے تعلیم کیوں نہیں دی، اگر یہ بھوکا تھا تو تم نے اسے کھانا کیوں نہیں دیا. چنانچہ آپ نے چور کو کوئی سزا نہیں دی، الٹا مالک سے کپڑا بھی واپس دلوایا اور مار کے بدلے غلہ بھی دلوایا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں
ایک شخص کے غلام نے اس کی اونٹنی چرا لی. حضرت عمر تک یہ مقدمہ پہنچا تو انہوں نے قطعیت کی سزا کا حکم دے دیا، اور جب یہ بات پتہ چلی کہ اس غلام کا مالک اسے بھوکا رکھتا تھا تو غلام کی حد تو انہوں نے ساقط کر دی، مالک پر اونٹنی سے دگنی قیمت تاوان عائد کیا کہ کیوں اپنے غلام کو اس حال میں رکھا کہ اس نے بھوک سے مجبور ہو کر چوری کی. پھر یہ سزا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اگر اس معاملے میں شبہ پڑ جائے تو یہ سزا معاف کر دی جائے گی، یعنی شبہات میں حدود معاف ہو جاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حدود کی سزاؤں کو شبہات کی وجہ سے ساقط کر دو. یعنی اگر گواہ نہ ہو یا گواہ گواہی دے کر مکر جائے، یا چور نے اعتراف کیا لیکن اعتراف کرنے کے بعد وہ اپنے اعتراف سے مکر گیا، تو قطعیت کی سزا نہیں ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو تو پسند کرتا ہوں کہ شبہات کی وجہ سے حدود کو معطل کر دوں بنسبت اس کے کہ میں ان حالات میں انہیں نافذ کروں. پھر اسی طرح سے چور کو حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے معاف کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی نے چوری کی ہے، آپ کو معلوم ہو گیا، تو آپ اسے سرزنش کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اس سے اپنا مال نکلواتے ہیں، اسے تنبیہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ اگر حرکت کی تو بہت برا ہوگا، اور اس حرکت پر، اس چوری پر اسے معاف کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اسے قطعیت کی سزا نہیں ہوگی. ہاں، جب معاملہ عدالت تک پہنچ جائے، پولیس تک پہنچ جائے، حکومت تک، حکمران تک، قاضی تک پہنچ جائے، پھر سزا کا نفاذ ضروری ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا. تو وہ صحابی جن کی اس نے چیز چرائی تھی، انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرا یہ ارادہ نہ تھا، یعنی میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس چور کا ہاتھ ہی کاٹ دیں، میں نے اپنی چیز اس پر صدقہ کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ صدقہ کیا؟ یعنی اگر تو نے اپنا مال صدقہ ہی کرنا تھا، چور کو معاف ہی کرنا تھا، تو پہلے کر دینا تھا. معاملہ جب حاکم کے پاس آئے گا تو اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مجرم کو سزا دے، پھر معافی نہیں ہے. اور مجرم کی پہلی سزا یہ ہے کہ جو مال اس نے چرایا ہے وہ واپس کرے گا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ اس کے بدلے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور یہ سزا اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی بند کمرے میں دی جائے گی، بلکہ یہ سزا سر عام دی جائے گی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. اور ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ ہاتھ جو ہے وہ کلائی سے 2-4 انگلیاں پیچھے سے کاٹا جاتا ہے. عین کلائی پر نبض ہوتی ہے، وہاں سے اگر کٹے تو خون اتنی تیزی سے بہتا ہے کہ اس کا روکنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس لیے اسے عین کلائی سے نہیں کاٹا جاتا بلکہ اس کے کچھ پیچھے سے کاٹا جاتا ہے. اور اس دور میں تو جب ہاتھ کو کاٹا جاتا تھا پھر اسے گرم تیل میں ڈبویا جاتا تھا تاکہ ایک طرف اس سے خون کا بہنا رک جائے اور دوسری طرف وہ اینٹی سیپٹک بھی ہو، یعنی انفیکشن کو بھی روکے. اور اب اس کے لیے مزید ظاہر ہے اب میڈیکل نے ترقی کر لی تو اب بہت سارے اس کے حل ہو سکتے ہیں، اور فقہاء نے اس میں بہت ساری اور بحثیں بھی کی ہیں. یعنی پہلی چوری پر اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور بعض فقہاء کے نزدیک تیسری مرتبہ چوری کرنے پر اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر پھر چوری کرے تو دایاں پاؤں کاٹا جائے گا. اور عام طور پر پہلی چوری اور پہلی سزا کے بعد نہ صرف مجرم خود باز آ جاتا ہے بلکہ معاشرے کے اندر سے وہ جرم ہی 99.9% ختم ہو جاتا ہے. چور کی سزا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے ان کی کمائی کی، ان کے کرتوت کا بدلہ ہے. اس کو یوں کہہ لیجئے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی جو جرم کیا تو اس کی سزا تو ملے گی. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اور نکال کہتے ہیں کسی کو ایسی سزا دینا کہ لوگوں کے لیے عبرت کا باعث ہو. یعنی یہ سزا مجرم کے جرم کی سزا بھی ہے اور جرائم کی روک تھام بھی. اللہ تعالیٰ مجرم کا ہاتھ کاٹ کر چور کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں اور پورے معاشرے کو ناسور سے بچاتے ہیں. یہ ہاتھ کا کاٹا جانا مجرم کے گناہ کی سزا بھی ہے اور اللہ کی طرف سے یوں عبرت بھی کہ وہ شخص ساری عمر لوگوں کے لیے
عبرت کا باعث بنا رہتا ہے، چوری سے رکنے کا باعث بنتا ہے، اور یہ یاد دہانی کراتا رہتا ہے کہ چور کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لہٰذا تم یہ جرم نہ کرنا۔ اور یہ فائدہ تو اگر چور کو قتل بھی کر دیا جاتا تو حاصل نہ ہوتا۔ اور آج معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ چوریاں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، بڑی سے بڑی چیزوں سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں تک کسی کا مال محفوظ نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے اس نظام کو، شریعت کے اس قانون کو نافذ ہی نہیں کیا گیا۔ بلا شبہ ہمارے قانون میں چور مجرم ہے اور اسے جرم ثابت ہونے پر قید کی سزا ہوتی ہے، لیکن یہ اس بیماری کا صحیح علاج نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں وہ علاج کہ جس کے ساتھ بیماری کم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ اگر بیمار ہوتے ہیں، آپ علاج کرتے ہیں، دوا لیتے ہیں، آپ کو اگر آرام نہیں آتا تو آپ ڈاکٹر بدلتے ہیں، دوائی بدلتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں آرام آیا، مجھے یہ طریقہ علاج بدلنا پڑے گا، مجھے کسی اور ہاسپٹل، کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ تو ہمارے یہ دنیاوی قانون، جو سزائیں ہم نے بنا رکھی ہیں چور کے لیے، چوری کی روک تھام کے لیے، جب وہ سزائیں کارگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری کا صحیح علاج نہیں کیا جا رہا، اور اس بیماری کا صحیح علاج تو اللہ عزیز و حکیم ہی بتا سکتا ہے۔ جس نے تخلیق کیا ہے وہی جانتا ہے کہ اگر اس مشین میں، اگر انسان کی سوچ میں، اس کے عمل میں بگاڑ آ جائے تو اسے درست کیسے کرنا ہے۔ اور ہر مریض سے جس طرح سے ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا صحیح علاج کیا جائے، بالکل اسی طرح سے اسلامی معاشرے کے اندر ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون نافذ کیا جائے جو رب رحیم نے عطا کیا ہے۔ اسی میں حکمت بھی ہے، اسی میں مصلحت بھی ہے، اسی میں اس بیماری کا علاج بھی ہے، اور اسی میں اس مرض کی روک تھام بھی ہے۔ ہمارے اس دور کے نام نہاد دانشور اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ کہتے ہیں۔ خود مسلمانوں میں ایسے کتنے لوگ ہیں۔ ہمارے ہی وطن عزیز کی ایک سابق وزیر اعظم یہ کہتی تھی کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ یعنی ہماری محبتیں اور ہماری شفقتیں اور ہماری ہمدردیاں اس بیوہ یا اس یتیم یا اس پرامن شہری کے لیے نہیں ہیں جس کی عمر بھر کی کمائی راتوں رات لٹ جائے، لیکن اس چور سے ہمیں ہمدردی ہے جس نے ظلم کیا، زیادتی کی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے یورپ میں ان کے کسی دوست نے کہا کہ اسلام میں چوری کی سزا بڑی غیر مہذبانہ ہے، تو علامہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ کیا تمہارے خیال میں چور مہذب ہوتا ہے؟ یعنی چور جس طرح سے غیر مہذب ہے تو اس کی سزا بھی غیر مہذب ہی ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے اقوام متحدہ کے بنیادی حقوق چارٹر میں ان سزاؤں کو غیر انسانی قرار دے کر انہیں ترک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے یہ چیمپئن سیاسی ملزموں کو، بے گناہوں کو جیلوں میں کس کس طرح سے اذیتیں دیتے ہیں، کیسے کیسے مظالم اٹھاتے ہیں۔ گوانتانامو بے میں کس کس طرح سے غیر انسانی سلوک کیا گیا، ایک چھوٹے سے پنجرے میں جہاں نہ قیدی کھڑا ہو سکے، نہ لیٹ ہی سکے، وہیں پخانہ، وہیں پیشاب، پھر خونخوار کتوں کو ان کے اوپر چھوڑ دینا۔ ایسے ایسے مظالم ہیں کہ انسان کی روح تک کام جائے۔ یہ لوگ اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ کہتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایسے خطرناک بم ایجاد کیے، اور نہ صرف ایجاد کیے، انہیں انسانی آبادیوں پر گرایا، ان کی نسلوں تک کو اپاہج بنا دیا، وہ اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ کہتے ہیں۔ شاہ فیصل مرحوم سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ کی یہ سزائیں بڑی ظالمانہ ہیں، تو انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ آپ کو انسان اور انسانیت سے نہیں بلکہ جرائم اور مجرموں سے ہمدردی ہے۔ اگر چند ہاتھ کٹ جائیں اور ہزاروں گھر، ہزاروں آبروئیں محفوظ ہو جائیں تو ظلم اور بربادی کے بہت سے باب بند ہو جائیں گے۔ یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ آج ہمارے وطن عزیز میں بھی یہ قانون نافذ ہو، شریعت نافذ ہو، 3 4 حد ہے 5 ہاتھ کٹنے کی دیر ہے، پورے پاکستان سے چوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر انہوں نے جرم کیا تو ان پر یہ سزا نافذ ہوگی تو کوئی چوری کا سوچے گا بھی نہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، زبردست ہے
اور وہ حکم دینے والا بھی ہے اور اس کے ہر حکم میں حکمت بھی ہے۔ گویا چور چوری کرتے وقت یہ بھول گیا تھا کہ اللہ زبردست بھی ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے، وہ سزا بھی دے سکتا ہے، اور اس کے ہر حکم میں مصلحتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، کیونکہ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کتنی حکمتیں پنہاں ہیں، کتنے فائدے چھپے ہوئے ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں۔ ان سزاؤں میں تو انسانیت کے لیے زندگی ہے، جس طرح قرآن قصاص کے بارے میں فرماتا ہے نا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اس قصاص میں تو تمہارے لیے زندگی ہے۔ پھر میں اور آپ یہ سوچیں، ہم نے کتنی بار قرآن مکمل پڑھا، کتنی دفعہ قرآن ختم کیا، کتنی دفعہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، تفسیر کے ساتھ پڑھا، کتنے دورہ قرآن کیے، کتنا قرآن ناظرہ پڑھا، حفظ کیا، کتنی بار یہ آیت میں نے پڑھی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ کیا یہ آیتیں پکار پکار کر مجھ سے اور آپ سے اپنے نفاذ کا مطالبہ نہیں کرتی؟ کیا یہ آیتیں صرف پڑھنے کے لیے اتری ہیں؟ آپ کہیں گے کہ میں تو ان آیتوں کو نافذ نہیں کر سکتی، تو یہ ایسا ہی عذر ہے، جس طرح ایک عورت اگر یہ کہے کہ میں کیسے نماز پڑھوں کہ میرے تو کپڑے ناپاک ہیں، آپ کہیں گے بھائی کپڑے تبدیل کر لیجئے، غسل کر لیجئے، انہی کپڑوں کو دھو کر ان میں نماز پڑھ لیجئے، اگر آپ کے پاس اور لباس نہیں ہے تو۔ یہ تو کوئی عذر نہیں ہے کہ میں نماز اس لیے نہ پڑھوں کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں یا میرا جسم ناپاک ہے۔ بالکل اسی طرح السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ چور کے ہاتھ کاٹنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے، لیکن میں اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے حکمران کو چوز کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، انہیں ووٹ دیتے ہیں، انہیں اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، انہیں اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں۔ کیا کبھی ووٹ دیتے وقت ہم نے یہ سوچا کہ ہم جس فرد کو منتخب کر رہے ہیں، اسے ووٹ دے رہے ہیں، اس کے منشور میں، اس کے پروگرام میں شریعت کا نفاذ شامل ہے یا نہیں؟ وہ اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ لبرل ہے، اگر ان کے اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں ناچ ہیں، گانے ہیں، اگر وہ غیر اسلامی چیزوں جیسے سود، جیسے بے حیائی اسے پھیلاتے بھی ہیں اور ان کے لیے عدالتوں سے سٹے بھی لیتے ہیں، اس کے پشتے بان بھی بنے ہوئے ہیں، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برسر اقتدار آئیں گے تو اسلام کو نافذ کریں گے؟ کیا یہ آیات صرف پڑھنے کے لیے ہیں؟ کیا یہ مجھ سے اور آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ دین سے پھرے ہوئے ان انسانوں سے زمامے کار چھین لیں اور خدا سے ڈرنے والے صالحین ان کے ہاتھ میں ہم اقتدار کی باغیں دیں، تاکہ اسلام جس پر میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اس سے پیارا دین اور کوئی نہیں، اس سے خوبصورت طریقہ زندگی اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر معاشرے کو امن اور فلاح دینے والا کوئی اور راستہ نہیں، اس رب رحیم کا دیا ہوا نظام ہے، وہ رحمت للعالمین کا سکھایا ہوا نظام ہے، اس سے ہٹ کر ہم ٹھوکریں کھائیں گے، ظلم برداشت کریں گے، مہنگائی اور غربت اور بدامنی کی چکی میں پستے چلے جائیں گے۔ ان چیزوں سے نجات پانے کا واحد نسخہ اسلامی نظام کا نفاذ ہے۔ قرآن کی یہ آیتیں مجھ سے اور آپ سے فریاد کر رہی ہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ آئیے اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں، ہم قرآن پر یہ ظلم نہیں کریں گے۔ اب انشاءاللہ میرا اور آپ کا ووٹ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو قرآن کے اس نظام کو نافذ کرنے کی بات کریں گے، جن کا مشن، جن کا پلان، جن کا منشور، جن کا ارادہ، جن کا کردار، جن کا عمل ہمیں یہ بتائے گا کہ وہ قرآن اور سنت کے نظام کو دل و جان سے بھر کر عزیز سمجھتے ہیں اور اس کے نفاذ میں ہی اس وطن کے لیے، اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے ترقی اور خیر اور بھلائی دیکھتے ہیں
اللہ ہمیں صالح لوگوں کو منتخب کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں اسلامی نظام کی برکتیں دکھائے، اور اللہ ہماری صلاحیتوں کو اسلامی نظام کو غالب کرنے میں استعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی کوششوں سے یہ دین غالب آ جائے۔ اگلی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، بس جو توبہ کر لے ظلم کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، يَتُوبُ عَلَيْهِ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، رحمتوں کے ساتھ اس کی طرف پلٹتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ چور جیسے مجرم پر بھی نہ اسلامی معاشرے کے دروازے بند ہوتے ہیں، نہ رب کی رحمت کے، اور یہ حکم عام ہے چور کے لیے بھی اور غیر چور کے لیے بھی۔ جو کوئی ظلم کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، زیادتی کرنے کے بعد توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے، رب کی طرف پلٹ آئے اور اپنی اصلاح کر لے، یعنی خالی توبہ کافی نہیں ہے، جرم کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اور جرم کی اصلاح کیا ہے کہ اگر مال لوٹا ہے تو واپس کرے، اور آئندہ اپنے طرز عمل سے ثابت کرے کہ پہلے جس طرح سے وہ معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ تھا، اب اس کا وجود انشاءاللہ معاشرے میں اصلاح کا ذریعہ ہوگا۔ اور اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ یہ کہ ہاتھ کٹنے کے بعد جو توبہ اور اصلاح کر لے وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا، اور یہ سزا تو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہے، ورنہ آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے تو توبہ بہت ضروری ہے۔ دنیا میں ہاتھ کٹ بھی گیا، پھر بھی اگر انسان توبہ نہ کرے، اپنی اصلاح نہ کرے، تو خواہ وہ ہاتھ ہی کیوں نہ کٹوا لے، وہ قیامت کی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ قیامت کی سزا سے بچنے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور یہاں ظلم کا تذکرہ آیا، چور نے گناہ کر کے اپنے اوپر بھی ظلم کیا، اور جس کا مال چرایا اس پر بھی ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کر کے حقوق اللہ میں بھی زیادتی کی، اور لوگوں کا مال چرا کر حقوق العباد میں بھی ڈنڈی ماری۔ اور جس طرح چوری ظلم ہے، اسی طرح سے ہر گناہ ظلم ہے، انسان کا اپنے اوپر بھی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی، اور اللہ کے حق کے ساتھ بھی۔ اور ظلم سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اس لیے ظلم سے صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ اب اس سے معاشرے میں نیکیاں پھیلیں۔ اور اگر نیکیوں اور بھلائیوں کو پھیلانے میں انسان مصروف نہ ہو تو یہ نفس اسے شر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نفس تو آرام سے نہیں بیٹھتا، تو اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول کر لیجئے اس سے پہلے کہ یہ نفس آپ کو کسی شر کے کام میں مصروف کر لے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے اور نہ مالک کو پتہ چلے نہ کسی اور کو پتہ چلے، اور اسے ندامت ہو، وہ توبہ کر لے، تو بس وہ چوری شدہ مال کسی طرح واپس لوٹا دے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے، تو اس کے لیے توبہ اور استغفار کرنا ہی کافی ہے۔ صحابہ میں تو یہ مثالیں موجود ہیں کہ جب ان سے یہ گناہ ہو گیا تو انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا دلوائی، اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت عمر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مجھ سے چوری ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے، اور بتایا کہ فلاں قبیلے کا اونٹ میں نے چرا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے والوں کے پاس آدمی بھیج کر دریافت کیا، تو انہوں نے بھی بتایا کہ ہاں ہمارا اونٹ گم ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو پھر وہ اس ہاتھ کو دیکھ کر فرمانے لگے، شکر ہے اللہ کا جس نے تجھے میرے جسم سے الگ کر دیا، ورنہ تو میرے سارے جسم کو جہنم میں لے جانے والا تھا۔ اسی طرح ابن جریر میں یہ واقعہ آتا ہے، ایک عورت نے کچھ زیور چرا لیے، لوگوں نے اسے حضور کے پاس پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اور جب ہاتھ کٹ چکا تو عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ کیا میری توبہ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو ایسی پاک صاف ہو گئی ہو جیسے آج ہی پیدا ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ بھی انسان تھے، غلطی ہو جاتی تھی، لیکن وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ وہ غلطی پر جم جاتے ہوں، دلیر ہو جاتے ہوں، وہ رب کی طرف پلٹ آتے تھے، وہ سزا کے لیے خود کو پیش کرتے تھے، پھر اللہ سے معافی کی درخواست بھی کرتے تھے۔
اسلام کی حدود کی سزائیں، ان کا تو یہ مقام ہے کہ اس میں سفارش کرنے کی بھی اجازت کسی کو نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ ایک مخزومی عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی، قریش کو بڑی فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر سکتا ہے، اور آپ سے گفتگو کرنے کی جرت بھی کون کر سکتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اسامہ کے۔ الغرض اسامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دی۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تم حدود اللہ میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتی تھی، اور فرماتی ہیں کہ اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ بہت اچھی رہی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ تو تھا چور کا تذکرہ اور چور کی سزا اور اس کی توبہ کا ذکر، اور ایک چوری ایسی ہے جو بدترین چوری ہے، اور اگر اس چوری پر ہاتھ کٹنے کا حکم ہوتا تو نہ جانے ہم میں سے کس کا ہاتھ سلامت ہوتا۔ اور وہ بدترین چوری کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجود مکمل نہیں کرتا۔ تو ہم ذرا اپنی نمازوں پر غور کریں، کس طرح سے مارا مار رکوع کرتے ہیں، کس طرح سے جلدی سے سجدہ کرتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان ابھی پوری طرح بیٹھ نہیں پاتے کہ پھر سجدے میں لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی چوری ہے، اور یہ بدترین چوری ہے۔ تو آئیے اس چوری سے باز آتے ہیں، اس چوری سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور چور ہے، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کا پکا ارادہ ہوتا ہے کہ اسے واپس نہیں کرے گا، تو ایسا شخص اللہ کو قیامت کے دن چور کی حیثیت سے ملے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو ایسی کسی بدنیتی سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر کسی سے قرض لیں تو واپس کرنے کی پکی نیت اور ارادے کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتے ہیں اور اس کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ قرض لوٹا سکے۔ اور جس کا ارادہ ہی نہیں، دنیا میں بھی اس کے اوپر رزق کی تنگی ہوتی ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے حضور چور کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 40 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یعذب من یشاء، وہ عذاب دے گا جس سے چاہے گا، وہ یغفر لمن یشاء، اور وہ بخش دے گا جسے چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں اس آیت کے براہ راست مخاطب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن انڈائریکٹ ہر شخص مخاطب ہے۔ اور اللہ بتا کیا رہے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ مالک ہے، اللہ بادشاہ ہے، آسمانوں پر بھی اسی کی حکومت ہے، زمین پر بھی اسی کی حکومت ہے۔ تو جس کی بادشاہت ہو، جس کی حکومت ہو، قانون بھی اسی کا چلتا ہے۔ اور اللہ تو نہ صرف اس دنیا کا مالک ہے بلکہ آخرت کے دن کا مالک بھی وہی ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا بھی مالک ہے۔ نہ اللہ کے ملک سے بھاگنے کی کوشش کریں، اور نہ بھاگ ہی سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی کو بچانے کی کوشش کریں، نہ کسی دنیاوی طاقت، نہ کسی دنیاوی بڑے سے بڑے سہارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں۔ اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ مملوک اور مخلوق مالک اور خالق کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے آپ اگر ایک بکری کے مالک ہیں، جب تک چاہتے ہیں وہ چرتی رہتی ہے، پھدکتی ہے، پھرتی ہے، لیکن جب آپ چاہتے ہیں اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ کوئی ہے جو آپ سے پوچھ سکے کہ آپ نے اب تک اسے زندہ کیوں رکھا اور اب
اسے ذبح کیوں کر دیا؟ کیوں کیوں کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ آپ اس بکری کے مالک ہیں۔ تو اسی طرح سے اس دنیا کا مالک اللہ ہے۔ ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ کسی کو سزا دی تو کیوں دی، کسی کو جزا دی تو کیوں دی۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ چاہے تو پیاسے کتے کو پانی پلانے پر کسی بدکار کو بخش دے، اور وہ چاہے تو کسی کو بلی باندھے رکھنے پر عذاب میں مبتلا کر دے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء۔ ہم اللہ سے بس یہ دعا کرتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پروردگار تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحیموں سے بڑھ کر رحیم ہے۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے پیغام دے دیا، کیا مجرم کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ اللہ مالک ہے، اس کا کوئی قانون بھی ہے، اس کا کوئی ضابطہ بھی ہے، وہ پکڑنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، وہ سزا بھی دے سکتا ہے، اور وہ پلٹ آنے والے کو، معافی مانگ لینے والے کو، نادم ہو جانے والے کو معاف بھی کر دیا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرا یہ پیارا دین، یہ پیارا نظام، یہ خوبصورت اور حکمت و بھرا قانون، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ اسے اس سرزمین پر جو ہم نے تیرے نام پر لی ہے، اسلام کے نام پر لی ہے، اللہ اس سرزمین پر اس قانون کو نافذ کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں وہ حکمران دے جو تجھ سے ڈرنے والے، تیری شریعت سے محبت کرنے والے اور تیری شریعت کو نافذ کرنے والے ہوں، تاکہ ہم اور ہماری نسلیں تیرے اس پیارے نظام کی رحمتیں اور برکتیں دیکھیں، ہمیں امن ملے، سکون ملے، اور دنیا اس خوبصورت نظام کی برکتیں دیکھے اور اسلام جیسے دین رحمت کی طرف پلٹ آئے۔ اے اللہ تو ہمارے اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اسلام کا رول ماڈل بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے اس دین کو اس سرزمین پر غالب اور نافذ کر سکیں۔ اے اللہ تو ہم سے دین کی خدمت کا کام لے لے اور ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔